نہیں ہے. He's a wanted man. ملیشیا میں پناہ لی ہوئی ہے اس نے. آیت نمبر 42 لائن نمبر 33 اس کو وہاں جا کے کو منہ پہ چپت مار کے آتا تو میں بات کرتا کہ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین سپیچز چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں جو بندہ دکھا رہے ہیں وہ بندہ مسلمانوں کا کٹر مخالف ہے اور مسلمانوں کے بارے میں بولتے بولتے وہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھی بولنا شروع ہو گیا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیشن والی ویڈیو ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا جواب اس بندے کو کس طریقے سے دے رہے ہیں. نہیں ہے. He's a wanted man. ملیشیا میں پناہ لی ہوئی ہے اس نے. آیت نمبر 42 لائن نمبر 33 اس کو وہاں جا کے کو منہ پہ چپت مار کے آتا تو میں بات کرتا کہ ہاں. رشوت دے کے چوری کر کے ورلڈ کپ کر رہے ہیں اور شروع کر بولے نہیں اسلام سے ہم شروع کریں گے. یہاں تلاوت قرآن پاک ہوگی. قطر کہاں سے ہو گیا؟ ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش کے ہیروں میں سے. ہم کو وہ لعنت بھیجتے ہیں، تھوکتے ہیں ہمارے منہ پہ اور ہم وہ وکٹ کیپر کی طرح کیچ کرتے ہیں کہ ارے بھائی ڈراپ نہ ہو جائے کہیں اور اپنے منہ پہ مل لیں کہ عرب نے تھوکا ہے. صاحب کیا بات کی ہے. میں نے تو شروع سے بائیک آؤٹ کیا ہوا. مجھے پتا بھی نہیں کہ کون سی ٹیم کیا کھیل رہی ہے، لیکن سنا بچے بھاگے چلے آ رہے ہیں، وہاں تلاوت کر رہے ہیں، فرشتوں کی طرح اڑے جا رہے ہیں. پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہمارے کان میں تلاوت ہو جاتی ہے. بڑے ڈھنگ کے مسلمان بن گئے آج تک. تیرا کا پہاڑا جیسے نہیں ہوتا ہے. تو بچے سے پوچھا کہ سناؤ تو اس نے کہا بولے یہ کیا بات ہے؟ بولے صاحب ٹیون یاد ہے، الفاظ یاد نہیں گانے کے. تو کہ یہ ہمیں ٹیون یاد دلا دیتے ہیں. ارے اذان کا مذاق اڑا رہا ہے. اپنی بدصورت شکل لے کے کدھر جاؤ ملیشیا میں. ہاں میں بیٹھا ہوں کہ مجھے بھی مسلمان کر لیں. ذاکر نائک آتے نہیں ہیں یہاں. ہی از اے وانٹڈ مین. ملیشیا میں پناہ لی ہوئی ہے اس نے یعنی کافروں کو مارنے کا اوپنلی انڈیا کے اندر کہا کہ جہاں بھی مل جائے اس کو مار دو. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہندوؤں کو مارنے کی بات ایک ہندوستان میں کر رہا اور ڈنکی کی چوٹ پہ کر رہا اور 10-20 ہزار لوگ کھڑے ہوئے وہاں. اس کو وہاں جا کے کو منہ پہ چپت مار کے آتا تو میں بات کرتا کہ ہاں کچھ اب ہے. لیکن اینڈ میں وہ حرکت وہی پاکستانیوں کی کرتے ہیں نا مسلمان انڈیا میں کہ وہ صاحب اس کو نالج بڑی ہے اسلام کی. ان لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ ایک تماشا لگایا ہوا 10-10 ہزار لوگ ایسے اس کی گنتی پہ. آیت نمبر 42 لائن نمبر 33. ارے بھائیا کیا جادوگری دکھا رہے ہو ہمیں. شریعہ کی باتیں کر کر کے پورے قوم کو ڈبو دیا. یعنی کہیں آپ بتائیے موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک کوئی کام کی بات کرتا ہے کوئی مسلمان؟ وہ ایک جس کو میں وائٹ گلٹ کہتا ہوں تو یہاں ہندو گلٹ ہے کہ ارے بھائی ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان کو کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. کیونکہ وہ تو پاکستان تو بیٹھا ہی ہے. ارے صاحب ہندوستان میں مسلمان کی کیا حالت ہے. ارے تمہارے سے تو بہتر ہے، ووٹ تو دے سکتا ہے ہندوستان کا مسلمان. دنیا میں کہیں مسلمان ووٹ نہیں دے سکتا سوائے انڈیا کے. اور ان سب کو پڑھی بھی کہ صاحب بڑا مشکل ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا. یہ بھائی پاکستان بنایا تھا، چلے جاؤ. ڈرینیج کیوں رکوا دی؟ سارا کچرا بھیج دیتے صومالیہ اور ادھر ادھر، خوش ہو کے آتے واپس. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا.
you'll have to read in context. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہیں. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں. اور ایک بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ہے ارون شوری. وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ. کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. escort them to a place of security. دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے. آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے. کیونکہ اسلام
ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے. امن ہمیشہ بہتر ہے. تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. تو جی میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. آج کی ویڈیو میں شروع میں جس بندے کو دکھایا گیا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی نہیں چھوڑا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھی آج اس نے بول ہی دیا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی سپیچ میں سورہ انفال اور بہت ساری صورتوں کے بارے میں بتایا، اور اسی سپیچ میں انہیں جواب بھی مل گیا. تو جی حاضرین و ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.